لیکن جیسے ہی وہ اتنی گہری نیند آئے کہ آس پاس کی آوازیں بھی آپ کو سنائی نہ دیں، چیزیں بھی دکھائی نہ دیں، وضو جاتا رہے گا لیکن آپ کو پوری رات شب بیداری کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک کہا یہ میں نے اس لیے دعویٰ کیا ہے کہ میں روزانہ باوضو کے حکم سوتا ہوں۔ اچھا جی، دوسرا کہا کئیکم یصوم الدہر، روزہ ہم نے تمہیں کئی دفعہ کھاتے ہوئے دیکھا ہے، چائے پیتے ہوئے، پتہ نہیں ہوں بسکٹ کھاتے ہوئے، تو کتنا بڑا تم نے دعویٰ کر دیا ہے کہ پورا سال روزہ کرتا ہوں۔ کہا کہ میں یہ جو بات میں نے کی ہے یا دعویٰ کیا ہے یہ قرآنی آیت کی روشنی میں یہ نے دعویٰ کیا ہے۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ یہ عجیب ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت واسعہ جو ہے نا، وہ ہم حج کر کے جو ہے نا، وہ ابھی حج نہیں کیا تھا، پہلے مکہ لے گئے تھے، بعد میں ہم مدینہ لے گئے تھے۔ مدینہ میں کچھ پنجاب کے بعد حجاج کرام مومنین سے ملاقات ہوئی، ان کو پہلے لے گئے تھے۔ ہاں، وہ ہم سے بھی پہلے جو ہے نا وہ مکہ سے ہو کے مدینہ گئے ہوئے تھے۔ ادھر کسی مجلس میں وہ بھی آئے تھے، ہمارے کاروان میں نہیں تھے لیکن ان کو پتہ چلا مجلس اور وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ وہاں میں نے خانہ کعبہ کے طواف کے فضائل بیان کیے، تو جو اس مومن نے غالباً نہیں سنے تھے، کہا کہ آغا جی ہم تو بس نقصان میں رہے، ہم تو اتنے طواف نہیں کیے، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ اتنی لوٹ مار ہے۔ ثواب کی پتہ ہوتا تو ہم جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ، وہ خصوصاً پہلے عشرے کے جو ہے نا جی طواف، اس کی بہت زیادہ وہ فضیلت ہے۔ اچھا جی، تو یہ یعنی سیل کہتے ہیں نا، سیل جہاں سستی چیزیں بکتی ہیں، سیل کپڑوں، گاڑی، سیل انگلش کا ہے نا، انگلش کا سیل۔ واقعاً اگر اس آیے کریمہ کو رحمت الہی کی سیل کہیں نا، بیجا نہیں ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کرو آپ کے نامہ اعمال میں ایسی 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یؤتی الا مثلھا، ایسا ہے فلا یجزی الا مثلھا، فلا یجزی الا مثلھا۔ اچھا، برائی کرو بس ایک برائی لکھے گا، نیکی کرو 10 نیکیاں لکھے گا۔ کہا یہ تمہارے سامنے رسول خدا بھی ہیں، بات کر رہا ہوں، خدا نے یہ فرمایا ہے جو آدمی ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میں رمضان المبارک کا روزہ بلا ناغہ رکھتا ہوں پورا سال، اچھا جی، اور پیچھے کیا بچتا ہے؟ باقی مہینوں میں ہر مہینے میں 3 روزے رکھتا ہوں۔ 30 ہو گئے، 30 ہو گئے۔ ہاں، وہ حرام روزے کو نکالے نا، دونوں بڑی عیدیں ان میں حرام ہے، عاشور کا مکروہ ہے، باقی میں یعنی مجھے یقین ہے قرآنی آیت کی روشنی میں کہ ہر مہینے میں رمضان کے علاوہ 3 روزے رکھ کے میں ہر مہینے میں 30 روزوں کا ثواب حاصل کرتا ہوں۔ اچھا جی، ختم قرآن کے لیے بھی تو بھائی وقت چاہیے ہوتا ہے، ہاں، اور دنیا کے کاموں میں ہمیں تو مصروف دیکھا ہے۔ کہا یہ رسول خدا ہیں، ہاں، رسول خدا نے امیر المومنین سے فرمایا تھا، عجیب ہے یہ معاملہ نا، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا رسول خدا نے امیر المومنین کے فضائل بیان کرنے میں، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ یہ تمہارا تب رسول خدا ہے، رسول خدا نے فرمایا ہے علی تو سورہ قل ہو اللہ کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، فإنی سمعت رسول اللہ یقول یا علی مثلک مثلک مثل قل هو اللہ احد، تیری مثال سورہ توحید جیسی ہے۔ اچھا جی، کس بات میں؟ من احبک بقلبہ فکأنما قرأ ثلث القرآن، جو دل سے تجھ سے محبت کرے اس کو 1/3 قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ ومن احبک بقلبہ وعانک بلسانہ، جو دل سے بھی تجھ سے محبت کرے زبان سے تیری نصرت کرے، زبان سے تیری نصرت، یہ زبان سے علی کی نصرت کرے، فضائل بیان کریں،
فضائل بیان کریں. ہاں آپ لگتی ہے جب علی کے فضائل بیان کرتے ہیں. من احبک بقلبہ واعانک بلسانہ، جو دل سے بھی تجھ سے محبت کرے اور زبان کے ذریعے بھی تیری مدد کرے، فکأنما قرأ ثلثی القرآن، اس کو 20 سپاروں کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے. ومن احبک بقلبہ واعانک بلسانہ ونصرک بیدہ، یہ بڑا توجہ طلب ہوتا ہے. جو دل سے محبت کرے، زبان سے تیری یعنی تیرے ساتھ تعاون کرے اور ہاتھ سے تیری مدد کرے. یار وہ ساری دنیا کی مدد علی کرتا ہے تو ہم مسکین، ہاں ہم نے کیا علی کی مدد کرنی ہے؟ نہج البلاغہ میں ہے نا، کہا کہ تم مجھ جیسا نہیں بن سکو گے، لیکن مجھ سے اعینونی بورع و اجتہاد، یہ مراد ہے. ہاں تم تقوی پرہیزگاری اور عملی جد و جہد کے ذریعے اپنے امام کی مدد کرو، یہی مدد مراد ہے. ورنہ ہم کون ہوتے ہیں علی کی مدد کرنے والے؟ جو تجھ سے محبت کرے اپنے دل سے اور زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی. فَكَأَنَّمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ. اچھا جی، فرمایا علی نے سورہ قل هو اللہ کے قطع قرار دیا ہے، اور رسول صاحب یہ بھی فرمایا جو ایک مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرے اس کو 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے. 2 دفعہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرے اس کو 2/3 20 سپاروں کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے، اور جو 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کرے اس کو مکمل ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. میں بلا ناغا نماز میں جو پڑھتا ہوں اس کے علاوہ بلا ناغا دن میں 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کرتا ہوں. اس لیے میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں روزانہ قرآن ختم کرتا ہوں. سبحان اللہ. میرا خیال میں نا ان میں وہ روزے کے علاوہ باقی جو اعمال ہیں بہت آسان ہے. کیا دیر لگتی ہے؟ شام کو وضو کر کے سو جائے. روزے والا بھی آسان ہو گیا، اب تو آپ نے بتا دیا 3 رکھ لو. ہاں 3 رکھ لو، موج ہو گئی. بس ختم ہو گئے. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد.